بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کا خاص اور پاورفل وظیفہ۔ اتنا تیز وظیفہ کہ 2 منٹ میں کام کر گیا۔ صرف اتنی خاص مقدار پڑھ کر کمال دیکھیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں چھوٹی سی اور پیاری قرآن کی آیت جو شخص آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے، اس گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک عظیم اور فضیلت والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کون سی آیت قرآن میں سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال دوبارہ پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آیت الکرسی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنظر، تمہیں علم دینے پر مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کا ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں جو عرش کے سائے پاس اللہ کے بزرگی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے لیے جنت میں داخلہ صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی شیطان کے لیے سخت ترین چیز ہے، اس لیے اس سے پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، گھر اور انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ رات کو پڑھنے سے اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے روزانہ پڑھیں، خصوصاً صبح و شام سونے سے پہلے اور نماز کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔ آیت الکرسی قرآن مجید کے سب سے عظیم آیت ہے، اس کے بے شمار فوائد احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ ایک جامع دعا اور تحفظ کا مضبوط ذریعہ ہے۔ سونے سے پہلے پڑھنے پر پوری رات اللہ کی نگرانی میں گزرتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صبح و شام پڑھنے سے ہر قسم کی شر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جادو، نظر بد اور وسوسوں سے حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی منفی توانائیوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ روحانی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ پڑھنے سے روزی میں کشادگی آتی ہے، کاروبار میں، ملازمت میں، ترقی میں دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ گھر میں آیت الکرسی لکھ کر لگانے یا پڑھنے سے چوری، آتش زنی اور دیگر آفات سے بچاؤ ہوتا ہے۔ گھر میں سکون، برکت کا نزول ہوتا ہے۔ مختلف امراض کے لیے دم کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ اسے عادت بنا لینے والے کے لیے موت کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ یہ آیت قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گی۔ پریشانی کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے پڑھنے پر بے حساب اجر ملتا ہے۔ فرشتے پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، توحید کا سبق دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ روزانہ صبح و شام 7 بار پڑھنے، ہر نماز کے بعد ورد بنائیں، سونے سے پہلے ضرور پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی کی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے
کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کے صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابو القام آزاد لکھتے ہیں قرآن پاک میں خدا کے کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجے اس کے صفحات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات میں شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے، مثلا ربوبیت، مغفرت، رافت کرم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رحمت الہی کا قیام ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بھری آیات کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کرنے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو یہ امید دلائی کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب العالمین کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت درج ذیل ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننے والے، توبہ و استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کروانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، نماز عشاء کے بعد جو آپ نے آیت 11 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیت سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی عالی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رافت والی آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحیدان کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتب اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنی میں سے یہ واحد آیت ایک آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں سے ہے کہ کتاب اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو منظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے سائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتا اور یہ حدیث بیان کیا کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے،
فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی یہ مکلم تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان نکل جائے گا، تو وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 11 بار جو اس آیت کو عصر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا اس میں اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جو آپ اس بابرکت وقت میں اس آیت کو 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی ایک بار میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ میرے اس وظیفے کے ساتھ ویڈیو میں دہراتے ہوئے پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین اور اس سے بھاری نہیں، ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی، جس سے آپ نے 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور کرے گا، ہمارے تمام نیک مرادوں کو پورا کر دے گا، ہماری تمام دلیل خواہشات کو پورا کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہمیں اس آیت کے طفیل شیطان کے شر سے، حسد سے اور دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنی خوشی کے لیے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔